والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یعنی شان ہے اولى الناس بي يوم القيامة اکثرهم علی الصلاة. قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، عادت بنا لیجئے درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. So inshallah ar-Rahman, in today's Bayan we will listen about a very great companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Sayyidina Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مائگریشن فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہاں آپ نے مہاجرین یعنی ہجرت کر کے آنے والے، مائگریشن کر کے آنے والے اور انصار صحابہ علیہم رضوان کے درمیان بھائی چارہ، برادرہڈ، بھائی چارہ قائم فرمایا. اس سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. اسی بیس پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں بہت پیار اور محبت رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد after departing of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سیریا تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ سے عراق کے سٹی مدائن وہاں تشریف لیا. تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ باجالی رضی اللہ عنہما سیریا سے عراق ہے. دونوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا نہیں تھا. پوچھتے پوچھتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے. آپ ایک چھوٹے سے ٹینٹ میں تشریف فرما تھے. حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے سلام عرض کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا. تو جب بھی کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے اور سلام میں پہل کرنا افضل ہے. سو کوشش فرمائیے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو اور کوئی عذر نہیں ہے تو ایسی صورت میں
بلا جھجک سلام کیا جائے۔ افسوس کہ سلام کرنے والی سنت بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حال احوال پوچھتے ہوئے ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، اس طرح کے کلمات سے آغاز کیا جاتا ہے، طبیعت پوچھی جاتی ہے لیکن سلام نہیں کیا جاتا۔ ایک دوسرے سے ملیں گے، ہاتھ ملا لیں گے، سلام نہیں کریں گے۔ کوشش کی جائے، اپنا مائنڈ بنایا جائے کہ جب بھی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہوگی تو اس کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے۔ ابھی الفاظ ہم نے بھی ڈسکس کیے، کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے۔ سلام۔ اسی طرح جب گھر جائیں اور گھر سے روانہ ہونے لگے تو بھی کیا کرنا چاہیے، سلام کرنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیوی کو سلام نہیں کرتے، تو شاید اس میں ایک لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو شاید سلام نہیں کرنا چاہیے، یا سلام کرنے والا وہ بیوی کے ماتحت ہو جاتا ہوگا۔ میں بھی یہ کسی کا ذہن ہے۔ تو جس طرح دوسرے مسلمانوں کو سلام کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، ایسے ہی بیوی کو بھی سلام کرنا چاہیے، اس میں کوئی حل نہیں۔ اب ہم سلام کے کچھ الفاظ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب سلام کیا جاتا ہے تو اس کے تلفظ کا، پروننسیشن کا خیال نہیں رکھا جاتا، کیسے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، صحیح طرح سے کیسے کہنا ہے۔ بہت کم لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چند ایک مثالیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ لوگ کیسے سلام کرتے ہیں۔ نمبر 1، السلام علیکم۔ السلام علیکم یہ الفاظ سلام کرنے کے درست ہوں گے تو اس پہ غور فرما لیں۔ دس از رانگ۔ السلام علیکم یہ سلام کے کلمات نہیں۔ ایک تو پہلا ورڈ جو بولا گیا ہے سام، اس کے میننگ بہت خطرناک ہے۔ سام کا مطلب اچانک موت بھی، سڈن ڈیتھ، آفت، مصیبت۔ اور لیکو یہ میں بھی اب پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے، لیکو تو نہیں ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیے، علیکم، السلام علیکم۔ کہیے ذرا، پھر کہیے، پھر کہیے۔ تو یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول، ہفتہ وار اجتماع کی برکت ہے کہ اس طرح کی توجہ دلائی جا رہی ہے، ورنہ عام طور پر ان چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم دلائی جاتی ہے۔ سلام کو درست تلفظ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ اگر کسی نے بولا تھا السلام علیکم اور آپ نے بولا السلام علیکم، دونوں کو کہنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کوئی 1 سیکنڈ کا فرق ہوگا شاید۔ تو اتنی جلدی کیا ہے کہ سلام بھی درست طریقے سے نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ جب سلام کیا جائے گا تو صحیح تلفظ کے ساتھ، آرام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک دفعہ پھر کیجیے گا۔ اسی ضمن میں ایک یہ عرض ہے کہ جب آپ موبائل فون پہ سلام کسی کو لکھ کر سینڈ کرتے ہیں تو اس پہ بھی رومن میں انگلش لیٹرز کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کلمات لکھ کے سینڈ کیے جاتے ہیں۔ سو دس از ناٹ الاؤڈ۔ اینڈ رائٹنگ
Quran Pak verses with English letters, with Roman. So this is haram. For example, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So this is part of Quran Pak. So you are not allowed to write in Roman, write in English letters. This verse, this part of verse, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. This is first verse of Quran, first verse of Surah Al-Fatiha. And many people, they write Alhamdulillahi Rabbil Alameen with English letters, A-L, whatever. So this is also not allowed. This is haram. You can't write Quran Pak verses in Roman, in English letters. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So अगर किसी ने सलाम इंग्लिश में लिखना है तो SLAM इतना लिखना, और जवाब देना है तो जवाब भी इतने ही लफ्ज़ से हो जाएगा। और बेहतर तो ये था कि वॉइस मैसेज करके सलाम भेजा जाता है, लेकिन ज़ाहिर टेक्स्ट मैसेज भी भेजने होते हैं। तो अगर टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो उसमें SALAM इतना लिखना। तो एक बड़ी रीज़न ये है कि जब आप अरबी को इंग्लिश लेटर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, सो बहुत सारे अरेबिक लेटर्स ऐसे हैं कि इंग्लिश में प्रेजेंट करने के लिए एक ही लेटर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल हा एंड हा, इन दोनों को अगर इंग्लिश में प्रेजेंट करना है तो किस लेटर के साथ किया जाएगा? एच के साथ। तो आपने एच के साथ लिखा है तो अब वहाँ हा है या हा है, कैसे फर्क करें? So this is very difficult. आपने अगर अरबिक लेटर वो जा इन दोनों को इंग्लिश में प्रेजेंट करना है तो कौन से लेटर के साथ करेंगे? जेड के साथ। तो आपने जेड के साथ इसको प्रेजेंट किया है, आपने वो लिखा है या जा लिखा है, तो ये फर्क करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश लेटर्स के साथ अरबिक मस्जिद कुरान अज़ीम की आयात करीमा को मत लिखें। अगर कोई इस तरह का मैसेज आता भी है तो उसको भी समझाएं कि वो इस तरह ना है। एक दूसरे को सलाम करने की आदत बनाइए, सलाम की सुन्नत आम कीजिए। घर पे जाए, घर से रवाना हो तो भी सलाम करें, रास्ते में आते जाते मुसलमानों से मुलाकात हो तो क्या करना है? क्या करना है? सलाम करना। घर पे जाए तो क्या करना है? घर से निकलते हुए क्या करना है? सलाम करना। प्लीज़ इसको ज़हन में बिठा लें, सलाम को आम करें, ये बहुत अहम काम है। इंशाअल्लाह रहमान इससे बहुत ज़्यादा नेकियां आपके नामा अमाल में मुफ्त में दर्ज होती रहेंगी। ज़बान से सलाम किया जाएगा और इंशाअल्लाह सुन्नत पर भी अमल होगा, सवाब भी मिलेगा। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आने वाले दोनों हज़रात हज़रत अशअथ बिन कैस और हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्होंने जब सलाम किया तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया। अब इन दोनों ने पूछा कि क्या आप ही सलमान फारसी? फरमाया हाँ मैं ही सलमान। पूछा वही सलमान जो सहाबी रसूल है? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये तो मैं नहीं जानता कि मैं सहाबी हूँ या नहीं। I don't know that I am a companion or not. मैं सहाबी हूँ या नहीं। ये सुनकर हज़रत अशअथ और हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह अन्हुमा डाउटफुल हो गया।
اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم جن سے ملنا چاہتے ہیں شاید یہ وہ نہیں. So maybe this is another person. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جس سے ملنا چاہتے ہو میں وہی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور ان کی صحبت بابرکت بھی حاصل رہی ہے، مگر حقیقت میں صحابی تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم دونوں کیسے آئے؟ ان دونوں نے عرض کی کہ ہم سیریا سے آپ کے بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آئے. اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لاؤ. پھر انہوں نے میرے لیے جو تحفہ بھیجا ہے وہ مجھے دے دیں. یہ بات سن کر وہ دونوں ہکا بکا ہو گئے، ویری اسٹونشڈ، اور کہنے لگے کہ حضور انہوں نے تو آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں دیا ہے. تو فرمایا کہ جو بھی ان کے پاس سے آتا ہے وہ میرے لیے تحفہ ضرور بھیجتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک سے ڈرو اور امانت ادا کرو، میرا تحفہ مجھے دو. انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ ہمارا سارا اسٹاف لگیج ساز و سامان موجود ہے، آپ اسے چیک کر لیں، اسے استعمال کر لیں. لیکن حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا. آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس وہ تحفہ ہی چاہیے جو میرے بھائی نے بھیجا. اب ان دونوں حضرات نے قسم کھا لی اور عرض کیا کہ اللہ پاک کی قسم حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا. جب ہم وہاں سے آنے لگے تو انہوں نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ عراق میں ایک ایسے صحابی رسول رہتے ہیں کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکیلے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. جب تم ان سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہی تو وہ تحفہ ہے کہ جس کا میں مطالبہ کر رہا تھا. بھلا سلام سے بڑھ کر افضل تحفہ کیا ہوگا؟ سلام بابرکت اور پاکیزہ ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت پہ غور فرمائیے، اس سے بہت زیادہ مدنی پھول سیکھنے کو مل رہے ہیں. اور ایک اہم مدنی پھول یہ کہ سلام ایک عظیم تحفہ ہے. آپ کسی کے لیے سلام بھیجیں تو یہ کتنا بڑا تحفہ ہوگا اس کے لیے. صحابی رسول اس کو عظیم تحفہ، افضل تحفہ کہہ رہے ہیں. تو جب آپ کسی شخص کو کسی کے پاس بھیجیں تو ہو سکے تو اس کو سلام بھی بھیجیں کہ میرا سلام اس کو کہا. لیکن یہاں یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے ایک میسنجر کے ذریعے، قاصد کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں تو اس موقع پر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوری طور پر خود ہی جواب دے دیتے ہیں. جیسے میں نے زید سے کہا کہ میرا عمر کو سلام کہہ دے تو زید فوراً کہتا ہے کہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سلام ان کو یہ نہیں کہا ہے بلکہ ان کے ذریعے سے تیسرے بندے کو، تھرڈ پارٹی کو سلام بھیجا ہے. اور جب یہ سلام اس تک پہنچایا جائے تو اس کو جواباً یوں کہنا چاہیے علیکہ و علیہ السلام. کیسے جواب دینا ہے؟ کوئی آپ کو دوسرے بندے کا سلام پیش کرے تو آپ نے کیسے ریپلائی کرنا ہے؟ ایک دفعہ پھر علیکہ و علیہ السلام. ونس اگین ماشاء. اس کو پکا ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے دوسرے کا جواب جب کہ کوئی اور سلام لے کر آیا ہے تو اس طرح دینا ہے
علیکہ وعلیہ السلام۔ اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ صحابی رسول ہیں، تو یقیناً آپ صحابی رسول ہیں، لیکن آپ نے رپلائی یہ کیا ہے کہ میں صحابی ہوں نہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں، کیونکہ آپ حقیقتاً صحابی اس کو قرار دے رہے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل جنت ہو جائے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عاجزی تھی، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی رسول، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ پیارے اسلامی بھائیو، سلام ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سلام میں ایسی کمال تاثیر رکھی ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں زبان سے، مگر اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے۔ پھر فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سو سلام عام کرنے سے آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں محبت بڑھنے سے ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کامل ہونے سے انشاءاللہ داخل جنت ہوگی۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ بیٹا جب بھی کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارو، اسلامی تیر۔ بیٹے نے پوچھا کہ حضور یہ اسلامی تیر کیا ہے؟ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا سلام، یعنی جب سلام کرو گے تو تمہارا سلام محبت سے بھرا ہوا تیر بن کر دوسرے کے دل میں اتر جائے گا، اور اس سے محبت بڑھے گی۔ تو آپ کے فرمانے کا مطلب یہ کہ بیٹا لوگوں کو سلام کیا کرو کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے سلام کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر سامنے والے کے دل پر لگیں گے اور محبت بڑھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سلام کو عام کرنے، آپس میں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شارٹ بایوگرافی کچھ یوں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی اصفہان، دس از اے سٹی آف ایران، فارس، اصفہان کے رہنے والے تھے، اور آپ پیدائشی طور پر جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو وہ آتش پرستی کا مذہب تھا، فائر ورشپرس۔ آپ کے والد بھی اسی مذہب پر تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس آبائی مذہب کو چھوڑ دیا اور حق کی تلاش میں اپنی ہوم لینڈ کو چھوڑ دیا اور سیریا کی طرف چلے گئے، اور یہاں یہ لکھا ہے کہ آپ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ His age was about to 250 years۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے مصاحب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔
جس نے صحابی کی زیارت کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں اور ایمان پر خاتمہ ہوا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی تابعی. سو جیسے کہ ٹرم تابعی کی صحابی کی زیارت کرنے والے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ایک طرح سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی، کہ جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تھی اس کی زیارت آپ نے کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پیارے صحابی. سو اتنی عظیم ہستی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے کرتے ایک راہب کے پاس پہنچے. اس راہب نے اس میں منک، اس نے اپنے آخری وقت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بیٹا میری معلومات کے مطابق اب دنیا میں کوئی ایسا منک نہیں جو درست دینی تعلیم پر کاربند ہو، لیکن ویری سون اللہ پاک کے آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا. پھر اس منک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ المنورہ کے متعلق بتایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات سائنس سے آگاہ کیا. ملک شام میں اہل عرب آتے جاتے رہتے تھے اور they trade Makkah's people, Medina's people, they arrived in Syria for trade. ایسے ہی کوئی قافلہ عرب کا وہاں پر آیا ہوا ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت پانے کے لیے اس قافلے کے ساتھ ہیں، اور یوں آپ کا سفر مدینہ شروع ہوا. اللہ کو رستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے آپ کو اکیلا دیکھ کر ایک کافر کے ہاتھ سے اور روایات کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 10 دفعہ بکے. جس نے آپ کو خریدا تھا اس نے آپ کو آگے سیل کر دیا، اس نے آگے سیل کر دیا، اس نے آگے سیل کر دیا. 10 ٹائم آپ اس طرح بکے اور آخر کار 10ویں دفعہ بکنے کے بعد آپ مدینہ المنورہ پہنچے اور جہاں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے اور آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. یہ ایک سہانا دن تھا، ویری پلیزنٹ ڈے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ باغ میں پھولے توڑ رہے تھے اور آپ نے اچانک یہ خبر سنی کہ نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مقام قباء میں تشریف لا چکے. اس خبر نے عشق کی شمع مزید روشن کر دی اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا دل بے قرار زیارت مصطفیٰ کے لیے مچلنے لگا. برسوں جس آقا کا انتظار کیا تھا، جن کے دیدار کی خاطر بار بار بکے تھے اور میلوں سفر کیا تھا، اپنی ہوم لینڈ کو چھوڑ دیا تھا، وہی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے. اللہ اللہ، دل بے قرار ہے اور مزید صبر دشوار ہے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ گر کر گھڑیاں گزار رہے اور آخر کار وہ وقت بھی آ گیا کہ دکھی دلوں کے چین سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ المنورہ تشریف لے. مدینہ پاک کی گلیوں میں عید کا سماں ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. موقع پا کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے اور اس منک نے اپنے آخری ٹائم میں جو سائنس بتائی تھی وہ ساری کی ساری سائنس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاحظہ کیا اور جب وہ سائنس دیکھ لی تو آپ نے کلمہ پڑھا اور محبوب رب سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار فرمائی. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے آخر تک
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو مدائن کا گورنر مقرر فرمایا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 10th of رجب المرجب. Today in UK 11th of رجب المرجب. So yesterday حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کا عرس مبارک تھا. 10th of رجب 33 یا 36 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا مزار مبارک عراق کے سٹی مدائن جس کا آج کل نام سلمان پاک ہے اور یہ آپ کی نسبت سے اس ایریے کا نام سلمان پاک رکھا گیا ہے. سو اس ایریے میں آپ کا مزار مبارک ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے اور مجھے خبر دی کہ اللہ پاک بھی ان 4 سے محبت فرماتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک روایت میں یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت علی بن ابو طالب، عمار بن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود کی مشتاق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. حضرت زازان کندی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے. مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ سلمان فارسی جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے پہلے اور آخری علوم حاصل کیے. حضرت سلمان فارسی پہلی کتاب یعنی بائبل، انجیل، تورات کے بھی عالم تھے اور آخری کتاب یعنی قرآن کریم کے بھی عالم تھے. بلکہ مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ سلمان تو علم کا نہ ختم ہونے والا سمندر تھے. اس حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس روایت میں آپ کو اہل بیت میں سے قرار دیا گیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. فاتخذہ صاحبا، اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام فاتخذہ صاحبا کہ انہیں اپنا ساتھی بنا. سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اسے اپنا ساتھی بنا دو. حضرت میر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی 3 قسمیں. نمبر 1 اصل اہل بیت، اور اصل اہل بیت ٹوٹل 13 persons ہیں. How many? کون؟ اصل اہل بیت. وہ 13 persons کون ہیں؟ blessings wives of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. They were 9 and 4 blessing daughters of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. So 9 and 4 30. یہ اصل اہل بیت. نمبر 2 داخل اہل بیت. So داخل اہل بیت ٹوٹل 3 persons ہیں، اور یہ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ داخل اہل بیت ہے. اور نمبر 3 میر عبد الواحد بن گرامی تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں لاحق اہل بیت. اور لاحق اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ناپاکیوں اور گناہوں سے بالکل پاک کر دیا اور انہیں کمال تقوی و پاکیزگی عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ آپ سید نہیں ہیں لیکن ناپاکی سے کمال طہارت کی وجہ سے
اہل بیت سے لاحق یعنی ملے ہوئے۔ اللہ پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں دین کی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کی محبت پانے، خود کو عاشق صحابہ بنانے، اپنے آپ کو گستاخان صحابہ سے بچانے، اہل بیت کی محبت کا انمول خزانہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جانا بہت فائدہ مند ہے۔ سو میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوشش فرما کے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جایا جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اصلاح امت کے لیے ایک بہت پیارا تحفہ نیک اعمال کی صورت میں عطا فرمایا، 72 نیک اعمال۔ سو اس کا نیک عمل نمبر 14، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نیک اعمال والے رسالے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسپیشلی جو آج نیک عمل نمبر 14 مینشن ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پر ہمارا عمل ہو جائے گا۔ کتنا نیک عمل بیان ہونے لگا ہے؟ کتنا؟ 14۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ کتنے؟ How many نیک اعمال؟ 72۔ And I will mention inshallah very soon نیک عمل نمبر 14۔ So please listen carefully۔ کیا آج آپ نے گھر میں یا باہر کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ رہ کر غصے کا علاج فرمائے یا بول پڑے؟ یہ نیک عمل اصل میں اپنے آپ کو غصے سے بچانے کے لیے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت پیارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ غصے سے کیسے اپنے آپ کو بچاتے تھے؟ آپ کو کسی نے گالی دی، anyone abused to سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور ایسی بات کی جو گستاخی پر مبنی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کو جواباً ارشاد فرمایا کہ بھائی جو بات میرے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اگر وہ میرے اندر ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، اور اگر وہ بات میرے اندر نہ ہو تو اللہ پاک تجھے معاف فرما دے۔ تو آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، آپ غصے کو پی گئے۔ سو کوشش کی جائے کہ غصہ آئے تو اس کو ضبط کر لیا جائے۔ ہے تھوڑا جا اوکھا کام لیکن فائدے والا بڑا ہے، اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ کسی میں غصے تو بہتر کوٹ اور نہیں پیتا۔ سو جوس بھی پیتے ہیں آپ، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، کئی لوگ چائے بھی پیتے ہیں، لسی بھی پیتے ہیں۔ سو لسی پینے والے، چائے پینے والے، کولڈ ڈرنک پینے والے، توجہ فرمائیں کہ ان سارے چیزوں کے پینے سے زیادہ بہتر کیا چیز پی لینا ہے؟ کیا؟ تو کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو غصے سے بچانے کی کوشش کریں؟ کیا غصہ آتا بھی ہے کہ نہیں؟ جی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہوتا ہے، تو ایسا نہیں، آپ کو جیسے نیند آتی ہے ویسے غصہ بھی آتا ہے، بھوک لگتی ہے تو جیسے بھوک لگتی ہے ویسے غصہ بھی آتا ہے۔ یہ آپ کی طبیعت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان کو غصہ آئے، لیکن غصے کو روکنا ہے، اس کو ضبط کرنا ہے اور اچھا ری ایکٹ کرنا ہے۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھال لینا، اچھا ری ایکٹ کر لینا، یہ بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ پاک سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں اس نیک عمل کا بھی عامل بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا